رب کریم کی بندوں پر عنایات، کچھ اہم نکات۔ پروفیسر وسیم احمد۔ رب کریم کی بندوں پر عنایات، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ عبادت سے مراد انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اطاعت و فرمانبرداری ہے، یعنی اس اطاعت و فرمانبرداری میں بندہ اپنے کو بالکل بے حیثیت، عاجز سمجھے اور ڈرتے ہوئے رب کریم کے سامنے جھک جائے۔ یہ یقین رکھے کہ اسے جو کچھ حاصل ہے سب اسی کا عطا کرتا ہے، اور اپنی ساری صلاحیتوں کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ اس عبادت میں ثابت قدم رکھنے کے لیے رب کریم نے سارے انتظامات کیے ہیں۔ ارشاد ہے، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا، بس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ تقوی سے مراد اللہ سے محبت کی بنا پر اس سے ڈرنا، اس کی نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، خود کو جنت کی ابدی نعمتوں میں بسائے جانے کے لائق بنا سکے، اور اس کے لیے رب کریم نے اس کی تخلیق بہترین انداز پر کی ہے۔ ارشاد ہے، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك۔ اے انسان، تجھے تیرے رب کریم کے باب میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تیرا خاکہ بنایا، پھر تیرے نوک پلک سنوارے اور تجھے بالکل موزوں کیا، جس شکل پر چاہا تجھے جوڑ کر تیار کیا۔ اس کے باوجود اگر انسان تقوی کی روش سے ہٹتا ہے تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین۔ یاد دہانی کے باوجود وہ یہ نہیں مانتا کہ جس نے دنیا کی عارضی نعمتوں سے نوازا ہے، وہی یہاں پر ہمارے رویے کو دیکھ کر آخرت میں یہ فیصلہ کرے گا کہ کون وہاں کی ابدی نعمتوں سے نوازے جانے کے لائق ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ بلکہ ایسا انسان اکثر رب کریم کی عنایات کو اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے، اس لیے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے من مانے انداز میں زندگی گزارتا ہے اور ناشکرہ بن جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی کے لیے رب کریم کی عنایات۔ رب کریم کی عنایات لامتناہی ہیں، ان کا احاطہ ناممکن ہے۔ قرآن کریم نے بڑے مؤثر انداز میں جگہ جگہ ان کی طرف اشارہ کرتے کیے ہیں جو پورے قرآن میں پھیلے ہیں۔ بندوں کے سکون و آرام کے لیے رات و دن کا اپنے اوقات پر باری باری آتے رہنا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جہاں دن میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے، وہیں سورج کی روشنی میں پیڑ پودے اپنی خوراک بناتے ہیں، جو بالآخر دوسرے جانوروں اور انسانوں کے رزق کا سامان بنتے ہیں۔ اسی دوران پیڑ پودے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کر کے آکسیجن نکالتے ہیں، جو ہماری زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس نقطۂ نظر سے پیڑ پودوں کی اہمیت کی طرف قرآن نے بہت جامع انداز میں متوجہ کیا ہے۔ ارشاد ہے، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا
کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی ہی عمدہ فیض بخش چیزیں اگائی ہیں۔ بے شک اس میں ربوبیت اور رحمت کی عظیم نشانی ہے، اور اس میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ اسی طرح آرام کے لیے رات نہایت ضروری ہے۔ اس کا ایک نہایت معتدل نظام رب کریم نے قائم کر رکھا ہے۔ زمین سورج کے سامنے 24 گھنٹوں میں اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے، جس میں دن اور رات باری باری آتے ہیں۔ سورج کے گرد زمین کا ایک چکر ایک سال میں پورا ہوتا ہے۔ اس میں زمین کو ایک خاص زاویے پر جھکا کر رب کریم نے دن رات کے گھٹنے بڑھنے، موسموں کی تبدیلی، ہواؤں کے رخ وغیرہ جیسے بے شمار فوائد پیدا کیے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 164، سورہ القصص آیت 71 to 73۔ قرآن نے انہیں واضح کیا ہے۔ جو نعمتیں ہمیں بآسانی میسر ہوتی ہیں، ان کی طرف توجہ اکثر کم ہو پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے بطور رزق پھل پیدا کیے، اور تمہارے لیے کشتیاں مسخر کیں تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے دریا مسخر کیے، اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو مسلسل چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، اور تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی، یعنی جس کی تمہیں ضرورت تھی، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ظالم، نہایت ناشکرا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ارشاد ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم فریاد کرتے ہو۔ روحانی تعلیم و تربیت۔ ہماری روحانی تعلیم و تربیت کا آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا جب ہمارے رب نے عالم ارواح میں بنی آدم کی پشتوں سے اس کی اولاد کو نکالا اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ بنا کر اپنی ربوبیت کی گواہی لی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 172، جو ہر انسان کے ضمیر میں اسی طرح پیوست ہے کہ ربوبیت کے نظام میں تھوڑے سے غور و فکر کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں یہ روحانی رزق انبیاء علیہ السلام پر وحی کی صورت میں نازل ہوتا رہا اور انہی کے ذریعے عام انسانوں تک پہنچتا رہا، اور آخر میں خاتم الانبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی صورت میں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو مکمل کر دیا اور بندوں پر اپنی نعمت تمام کر دی اور ان کے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر دیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ اور رب کریم نے خود قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سورہ الحجر آیت نمبر 9۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہی ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور قول و عمل سے اس کی تعلیم و تفہیم اس کی حفاظت سے الگ نہیں ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتار دیا ہے
ایک رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بابت سوال کیا گیا تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ صحیح مسلم رقم 1773۔ چنانچہ رشد و ہدایت کا یہ سرچشمہ کسی بھی آمیزش سے پاک ہے، اور یہ رب کریم کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا انعام و احسان ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا یہ عظیم و شان مظہر ہمیں زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی ساری چیزیں رب کریم کی رحمت و ربوبیت کا پتہ دیتی ہیں اور صراط مستقیم کے لیے نشان راہ بن جاتی ہیں۔ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہے ہمارے رب کا دیا ہوا ہے، اور اسے رب کریم کی مرضی کے مطابق کس طرح استعمال کرنا ہے تاکہ ہمارے اعمال حسنہ بن کر آخرت میں ہماری کامیابی کی صورت میں ڈھل جائیں۔ قرآن میں مذکور جامع دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورہ البقرہ آیت نمبر 201 کا یہی مفہوم ہے۔ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی رب کریم کی فرما برداری میں جد و جہد سے پر گزری۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ بے شک ابراہیم ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اس نے انہیں چن لیا تھا اور ان کو سیدھے رستے تک پہنچا دیا تھا، اور ان کو دنیا میں بھی بھلائی دی تھی، اور آخرت میں تو یقیناً ان کا شمار صالحین میں ہے۔ یہ آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے اعمال حسنہ کی وضاحت بہت واضح انداز میں کرتی ہیں، اور ان سے اوپر ذکر کی گئی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مفہوم بھی بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ رب کریم کی بندوں پر ان آیات کا ایک روشن پہلو یہ ہے کہ اس نے اپنی محبت کو پانے کے لیے ایک آسان عملی صورت بتا دی ہے۔ ارشاد ہے قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اس اتباع میں جہاں تک ممکن ہو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لوگوں کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ اور اللہ کا ارشاد ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ ماہنامہ فکر نو، علی گڑھ، جلد نمبر 1، مئی 2018۔